بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو خبریں ہیں وہ یقین کریں ناقابل یقین ہیں۔ پاکستان میں پاکستانی قوم کی جو استقامت ہے، جو پاکستانی قوم نے اپنی داخلی آزادی کے لیے جو ریزسٹنس دکھایا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے ایسے بیانات آئے ہیں کہ جو حیران کن ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران آج یہ بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کو کسی آئینی ترمیم کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ چلیے، یہ تو ایک قانونی پروسیجر ہے، وہ انہیں بہتر پتہ ہے کہ اس کی جو ہے سیاق و سباق جو ہے وہ کیا ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، اس میں ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن جو قومی مفاد کے اندر جو بات انہوں نے کی ہے، جو بات جو ہماری عدلیہ کی سیاہ ترین پاکستانی عدلیہ کی تاریخ ہیں، جس میں ہم کس جو ہے وہ فیصلے کو لے لیں، ہر آمر کی جو ہے وہ اس کے قبضے کو توثیق کرنا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں کو رہا کرنا، پاکستان میں حقیقی دہشت گردی کرنے والوں کے دندناتے ہوئے پھرنے کے باوجود ان کو کسی گرفت میں نہ لایا جانا، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بین الاقوامی سطح پہ ثابت ہونے والے چوروں اور ڈاکوؤں سے قومی جو سرمایہ ہے، قومی دولت ہے، قومی اثاثہ ہے، اس کو کھربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ایک آنا واپس نہ دلوا سکنا، اور پاکستان کے طول و عرض میں لینڈ مافیا، قبضہ مافیا کے ایک طویل جو ہے فہرست ہے، جس میں کسی کو نہ روک پانا، قاتلوں کی جو ہے وہ پشت پناہی کرنا اور مظلوموں کو جو ہے وہ ایک ذلت کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہونے پر مجبور کرنا، ایسا ماحول ترتیب دینا جس کے اندر کوئی بھی انسان انصاف کے لیے میدان میں آئے تو ایک شریف انسان اسے ہزاروں مرتبہ سوچنا پڑے، اس لیے کہ شریف کو پتہ ہے کہ میں نے اس پروسیجر کے اندر جب جانا ہے تو میں نے ذلیل ہونا ہے، اور بدمعاش جو ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے عزت ملنی ہے۔ تو ایسے ماحول کو رواج دینے میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ عدالتوں کا کردار ہے۔ اب جب آپ کا یہ کردار ہوگا تو اس کردار کے متعلق جو ہے قومی جو ہے عوام کا جو نظر ہے، عوام کی جو نظریات ہے، عوام کی جو خیالات ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے عوام کی زبانوں میں اس کی عکاسی تو پھر ہوگی۔ اب یہ جو منفور ترین جو قاضی کے فیصلے آئے، ان قاضی کے فیصلوں جن میں سے ایک جو ہے وہ روز روشن کی طرح، چمکتے ہوئے سورج کی طرح پوری دنیا کے اوپر آشکار ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو کسی قسم کی کوئی پابندی کا سامنا نہیں ہے سوائے عمران خان کے، سوائے پی ٹی آئی کے، کسی پارٹی کے کسی بھی انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں آیا سوائے عمران خان کے، کسی پارٹی کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے سوائے عمران خان کے۔ تمام پھر جو لاڈلا ہے اس کے لیے باقاعدہ الیکشن کمیشن، ادارے سارے کے سارے حتیٰ نادرہ تک سہولت کاری کرنے کے باوجود اس کے بندے جمع نہیں ہوتے، لیکن اس کو تمام پابندیوں کے باوجود جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے جس کے لیڈر کو پارٹی سے جو ہے قانونی طور پہ الگ کیا گیا، جس کے لیڈر کو بند کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے انتخابی نشان کو لے لیا گیا، ایک لحاظ سے اسے بے سر و پا کر دیا، اس کو جو ہے اس کی کہتے کہ سر سے جو ہے وہ چھت چھین لی، زمین سے جناب اس کی چٹائی اٹھا لی، تو اس کو بالکل جناب اس انداز میں بے سر و پا چھوڑ دیا۔ ایسی کیفیت کے اندر بھی
اس کے کارنر میٹنگ کو آپ دیکھتے ہیں کہ عوام ایک جم غفیر کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ بنا دیتے ہیں اور دوسروں کے جلسے کو لوگ کارنر میٹنگ سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ یہ جو ماحول بنایا گیا اس میں سب سے بڑا کردار عدالتوں کا ہے۔ اگر عدالتیں انصاف کرنے والی عدالتیں ہوتی تو پاکستان کا یہ منظرنامہ کبھی بھی نہ ہوتا، پاکستان کے اندر ایسا ماحول کبھی بھی نہ ہوتا، اور جس طریقے سے اسٹریٹ کرائم کے اندر جو پاکستان کے اندر گلی کوچوں کے اندر جو جرائم ہیں، کبھی بھی اس انداز میں جرائم جو پیشہ افراد ہیں، جو مجرم ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح کی ہمتیں نہ کرتے جو ہمتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان آسان ترین، اب وہ کہتا ہے جرم کے لیے آسان ترین یا بے خوف ترین جو بازار ہے وہ پاکستان، سرزمین پاکستان ہے۔ یہاں آ کے کوئی بھی مجرم کسی قسم کا کوئی جرم کرے، حتیٰ کہ بدترین جرائم انسانی اسمگلنگ تک جو ہے یہاں پر پتہ ہے طاقتوروں کو، لیکن اس کے باوجود کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچے چوری ہو جاتے ہیں، وہ گاڑی موٹر سائیکلوں کو چھوڑ دیں، انسانوں کی جو ہے وہ جگر کے ٹکڑے جو ہے ہسپتالوں کے اندر نومولود بچے چوری ہو جاتے ہیں، جوان بچے چوری ہو جاتے ہیں، گھر کے جو ہے گھروں کی کفالت کرنے والے کفیل لاپتہ ہو جاتے ہیں، قانون کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو باہر اب جو ان کے کچھ منفور جو فیصلے تھے قاضی صاحب کے، جس میں سب سے بڑا فیصلہ ان کا پی ٹی آئی سے انتخابی نشان کو چھین لینا اور دوبارہ انہیں انٹرا پارٹی الیکشن کا حکم جاری کرنا، جس کا نتیجہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اب جو انتخابات ہیں، اب اس انتخابات کے اندر تو انہیں انتخابی نشان نہیں ملنا۔ یہ جو فیصلہ تھا، اس فیصلے نے انہیں اتنا بین الاقوامی سطح پہ اتنا رسوا کر دیا کہ وہ مختلف قسم کے ٹرینڈ چلے ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ۔ صحیح مطلب 80 کی دہائی تو نہیں ہے، میرا خیال ہے قاضی کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور قاضی کی پشت پہ تھپکی دینے والوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ 75 سال پیچھے کے دور میں نہ جائیں کہ وہ 80 کی دہائی سمجھ لیں کہ جناب جو بھی کر لیا تو ہمارا پی ٹی وی ہمارے بارے میں بتائے گا کہ سب اچھا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یا آپ کے بکاؤ میڈیا، یہ جیو شیو جو ہے، یہ ٹاؤٹ چمچے قسم کے جو چینل ہے، یہ ان کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ پی ٹی وی کا دور گزر گیا، اب تو سوشل میڈیا کے اندر انفارمیشن لوگ انٹرنیشنل میڈیا تک لوگوں کی رسائی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگوں کی اپنی تازہ ترین جو عوام کی اپنی طرف سے جو حقائق لوگ جو ہے فوٹیج بھیجتے ہیں، اس کے حوالے سے ویڈیوز اور اسی طریقے سے مختلف انداز میں لوگ خود بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے وقت کے اندر آپ کی جو بناوٹی خبریں کہاں سے رہتی ہے، یا آپ کی بناوٹی چیزیں، حقائق کو چھپانے کا جو سلسلہ ہے وہ 80 کی دہائی نہیں ہے کہ حقائق چھپ جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جب اس کا ریئیکشن ان کے فیصلے کا آیا تو انہوں نے جناب مجبور ہو کر جو ہے وہ طاقتوروں کو، یقیناً جن کی تھپکی کے اوپر وہ میدان میں تھے اور جن کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے تھے، ان کے آگے جناب انہوں نے کوئی فریاد کی ہوگی، تو انہوں نے پھر جناب ایف آئی اے سمیت مختلف جو ہے اداروں کو جو ہے حکم دے دیا کہ جو بھی عدلیہ کی ججز کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیں گے ان کی پکڑ دکڑ ہو جائے گی، اور اس کے متعلق جو ہے اب اس بات کو جو ہے اس کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے سپریم کورٹ کے ہی ایک جو ہے مشہور و معروف جج جو ہے، جو ایک طویل عرصہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے صحیح طریقے سے اپنے بیان میں قاضی کی چھترول کر دی، اور نہ صرف قاضی کی، یقین کریں آج کے یہ جو ہے نا، یہ جو تازہ بیان ہے، یہ جو تازہ خبر ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے پاکستان کی سرزمین کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ جس میں جناب انہوں نے نہ صرف قاضی کو رگڑا بلکہ قاضی کی جو ہے وہ پیٹھ پر تھپکی دینے والوں کو بھی رگڑ دیا کہ آزادی اظہار رائے کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ میں یعنی یہ وہ بیان ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آزادی اظہار رائے کو دبایا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کتنا دبا لو گے لوگوں کی جو ہے وہ کتنا لوگوں کے قلم کے اوپر تمہارا کنٹرول ہے، لوگوں کی زبانوں پہ تمہارا کتنا کنٹرول ہے؟ تم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مطلب اس کروڑوں کی عوام ہیں، ان کے خیالات کے اوپر تمہارا کنٹرول ہے۔ مطلب آپ تمہارا اگر کنٹرول تم نے دیکھنا ہو تو پی ٹی آئی کے کارنر میٹنگ کو دیکھو، جو جلسوں کا شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور وہ بھی شدید ترین پابندیوں کے باوجود، شدید ترین دباؤ کے باوجود اور خطرات کے باوجود لوگوں کو پتہ ہے ہم اٹھائے جائیں گے، بہت ساری اس کے باوجود لوگ جو ہے میدان میں ہوتے ہیں۔ جب وہ میدان میں فزیکلی آنے سے لوگ نہیں ڈرتے ہیں تو پھر بیان دیتے ہوئے لوگوں کو کیا پرواہ ہے؟ تو لہٰذا
وہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو دبانا نہیں چاہیے۔ یہ جسٹس عطر من اللہ کا بہت خوبصورت بیان تھا، اور یہ اگر اس بیان کا تازہ ترین مطلب لیا جائے اور سادہ ترین مطلب لیا جائے تو یہ قاضی کے منہ پہ ایک چانٹا ہے جو صحیح جو ہے تماچے جیسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اگلا جو چانٹا ہے وہ قاضی کے سرپرستوں کے اوپر ہے کہ اگر جو ہے وہ 1975 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان، مملکت عزیز پاکستان کی دو ٹکڑے نہ ہوتے، مشرقی پاکستان جو ہے آج بنگال ہمارا حصہ ہوتا، مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ ہوتا۔ اگر میڈیا آزاد ہوتا، انفارمیشن کو پہنچانے کی آزادی ہوتی تو کبھی بھی پاکستان کے حالات نہ ہوتے۔ یہ دوسرا بڑا تماچا تھا جو قاضی کے ساتھ ساتھ قاضی کے سرپرستوں کے اوپر بھی یہ تماچا تھا۔ پھر انہوں نے جناب کہا کہ 75 سال تک سب کو پتہ تھا سچ کیا ہے لیکن اسے دبا دیا گیا۔ سچ کو دبا دیا، سب کو پتہ تھا پاکستان کے اندر حقیقی طور پہ سچائیاں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ہسٹری پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے خیانت کیا گیا، تاریخ پاکستان کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کی طرح تاریخیں رقم کی گئی، سب کو پتہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر اس تناظر کے اندر تین جو ہے میں کہتا ہوں تین بڑے اس نے کام کیے۔ نمبر 1 قاضی کے منہ پہ چانٹا رسید کیا، نمبر 2 قاضی کے سرپرستوں کے منہ پہ چانٹا رسید کیا، اور شاید یہاں پر مطلب ان کی ذاتی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سربراہ بننے کے امیدوار ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے اپنے ذہن میں بھی ہوں۔ تو مطلب ایک چانٹا جو انہوں نے بڑا رسید کیا، انہوں نے کہا کہ اگر 1975 میں پاکستان کے اندر میڈیا آزاد ہوتا تو اور اطلاعات پاکستانی قوم کو حقیقی انداز میں اطلاعات ملتی تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا۔ تو یہ بڑا چانٹا تھا، اور اس میں جو آخری چیز انہوں نے کہا سچ سب کو پتہ تھا، اور 75 سالوں سے سب کو سچ پتہ تھا، اس کے باوجود سچ کو دبایا گیا۔ یہ تیسری چیز جو ہے یہ در حقیقت انہوں نے عمران کی جو ہے کہتے ہیں نا خاموش انداز میں خان کی تعریف کی اور خان کی تائید کی، یعنی 75 سالوں میں اگر کوئی مرد کا بچہ میدان میں نکلا ہے اور اس نے سچ بولنے کی ہمت کی ہے تو وہ عمران خان ہے۔ تو لہٰذا یہ آج کی جو ہے اپڈیٹس تھیں، ان میں سب سے بڑی جو اگلی اپڈیٹ ہے وہ بھی عدلیہ کی تاریخ سے مربوط ہے۔ وہ جج جس نے کئی وزرائے اعظم کی جناب ان کے خلاف فیصلہ یوں جناب آنکھیں بند کر کے وہ فیصلے لکھتا تھا اور فرد جرم عائد کرتا تھا، آج اس کا دل بھی کانپ رہا ہے، آج اس کے قلم بھی کانپ رہے ہیں، آج اس کا دماغ بھی کانپ رہا ہے، اور اس کا نام ہے جج محمد بشیر۔ نیب کورٹ کا جج ہے جی، اور بڑوں کا ٹاؤٹ ہے، بہت بڑا ٹاؤٹ۔ مجھے جو ہے یقیناً مجھ سمیت پوری قوم کو اس ٹائم پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ کس انداز میں یہ لوگ استعمال ہوتے ہیں اور یہ کس طرح کی ضمیر فروش ہے اور انہوں نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، یہ پوری قوم کو پتہ ہے۔ ایک منتخب جو ہے ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن قومی منتخب نمائندوں کو جو ہے ان کا اپنی مرضی سے، بڑوں کی مرضی سے جو ہے وہ ان کی بستر گول کلوار دینا، ان کے اوپر جرائم جناب، وہ ایک سیاہ ترین اس بندے کی تاریخ ہے، اور اس کو کئی مرتبہ ایکسٹینشن اسی لیے دیا گیا کہ اس نے ان کی مرضی کے اوپر آنکھیں بند کر کے جناب یہ فیصلے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیا ہوا لکھ کے دیا ہوا فیصلہ اس نے جا کے سنانا ہوتا ہے۔ بڑوں کا فیصلہ آتا تھا کہ بھئی یہ فیصلہ تم نے یہ لکھا ہوا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو جا کے پڑھ کے سنا دینا جناب فلاں بندہ یہ گلٹی ہے اور جی جناب اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو گیا۔ اب اس بندے کو خان کے جناب 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، اور اسی طریقے سے توشہ خانہ وغیرہ، اس کیس کے اندر جب یہ کہتے ہیں کہ اس دوران یہ اتنا ڈسٹرب ہے، کیوں ڈسٹرب ہے؟ پاکستانی قوم نے وہ کہتے ہیں نا کہ حلق میں ہاتھ ڈال دیا ہے سب کے، ان سب کو اتنا عوام کا ریزسٹنس عوام کی طرف سے آیا ہے، عوام نے جو ہے ان کو کہتے ہیں نا کہ ان کو جو ہے وہ ایک اپنی اظہار رائے کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو پروگرام ہیں ان کے اندر شرکت کے ذریعے سے انہیں نظر آ گیا ہے کہ ہمارا جو آنے والا وقت ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ آنے والے وقتوں میں اسے یقینی طور پہ ان سب کو پتہ ہے، ذوالقرنین کو بھی اندازہ ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اسی طریقے سے قاضی کو بھی اندازہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، جیسے دلاور کے ساتھ ہوا۔ پہلے ان کے پاس یہ تھا کہ پاکستان کے اندر خیانت کرتے تھے، وہ جس طریقے سے وہ ابھی جو یہ امریکہ کے جو امریکن کتے ہماری سرزمین کے اندر جو طاقت کی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے ریمنڈ ڈیوس وہ ملعون کا بچہ امریکہ کا ایجنٹ جو ہے پاکستان کے اندر
آ کے وہ امریکن پاکستان کے بیٹوں کو، بھلے وہ اگر کوئی مجرم تھے تو پاکستان کی جو ہے پاکستان کے قانون کی گرفت ہونا چاہیے تھا، اس کو دندناتا ہوا سر عام روڈ پہ جناب 2 پاکستانی بیٹوں کو مار دیا جاتا ہے، اپنی وطن کے اندر، اپنے ملک کے اندر مار دیا جاتا ہے، اور وہ جناب باقاعدہ وہ ریاستی جو ہے وہ پناہ کے اندر ریاستی جناب مکمل پروٹوکول کے ساتھ اس کو باہر بھیجا جاتا ہے۔ یہ مطلب عجیب انداز میں اس ملک کے ساتھ جو غداریاں ہوئی، جو ملک کے ساتھ جو خیانت ہوئی، اس تمام خیانت کے اندر ان بدترین بکاؤ قسم کے ججوں کا، ان نالائق قسم کے، اور اپنے منصب کے لحاظ سے یہ اس منصب کے کسی طریقے سے، یہ جو قاضی کا جملہ ہے نا جناب، کوئی بھی جناب وہ موبائل اٹھا کے جناب آ جاتا ہے، یہ صحافی اس طرح نہیں ہوتے، تو تم اپنے ججمنٹ کو دیکھو، تمہارے جو ریمارکس ہے، تمہارا جو رویہ ہے، تمہارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، کیا یہ ایک سپریم کورٹ کے جج کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے؟ جج ایسے ہوتے ہیں؟ اسلامی مملکت کا جو قاضی ہوتا ہے کیا ایسے قاضی ہوتے ہیں؟ یہ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ منصب کتنا مقدس ہے۔ خدا پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر لیقوم الناس بالقسط، انبیاء کے بعثت کا بنیادی مقصد خدا بتا رہا ہے کہ عدل کا قیام ہے۔ عدل یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی جگہ عدل و انصاف کا رواج ہو، وہاں پر جرائم ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ایک مجرم کو پتہ ہو کہ میری پکڑ ہوگی اور مجھے سزا ہوگی، چاہے میں جتنا مرضی کوشش کروں، میں سفارشیں ڈالوں، میں رشوت دوں، کسی طرح مجھے بچت نہیں ہے، میں نے اگر قتل کرنا ہے تو میں نے پھر قتل ہونا ہے، مجھے میرے اوپر قصاص کا جو ہے وہ سزا، قصاص کی سزا میں مجھے مرنا پڑے گا، کوئی قاتل ہمت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر چوروں کو پتہ ہو کہ میرے ہاتھ کٹنے ہیں اور میں نے پوری دنیا کو اور تمام جاننے والوں کے سامنے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ زندگی بھر اس دبے کو لے کے جانا ہے کہ میں چور تھا، میں نے چوری کی ہے، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی جرائم ہیں، ان جرائم کے اندر انہیں پتہ ہو کہ قانون موجود ہے اور قانون کی گرفت میں ہم نے رہنا ہے اور قانون کا سامنا کرنا ہے، اور قانون حقیقی فیصلہ کرے گا اور حقیقت پر مبنی حق و سچ کے مطابق فیصلہ کرے گا، تو کبھی بھی مجرم جو ہے وہ ہمت نہیں کرے گا۔ اور یہ اسی بنیاد پر جو ہے خداوند عالم نے انبیاء کے بھیجے جانے کا جو بنیادی مقصد بتایا ہے وہ عدل و انصاف کا قیام بتایا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی چیزیں تھیں کہ بہت خوبصورت چیزیں تھیں آج کے دن کی، جو بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جناب آزادی اظہار کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ دوسرا جملہ کہ اگر 1975 کے اندر اظہار رائے کی آزادی ہوتی، میڈیا آزاد ہوتا تو ملک 2 ٹکڑے نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے تیسرا جو جملہ کہ جو ہے سچائی سب کو پتہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس سچ کو 75 سالوں کے اندر دبایا گیا، اور جس کا نتیجہ ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ آج ملک اس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے جج بشیر کا جو ہے کانپتے ہوئے اس کی جو ہے وہ خوف زدہ اس کا جو ہے وہ کہ آج وہ پریشان ہے، اور وہ پریشانی کے اندر جناب اس کیسز کے دوران اتنا ڈرا ہوا ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت تک چھٹی پر جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب تک میں ریٹائر ہو جاؤں اس دن تک میں چھٹی پر جانا چاہتا ہوں، یعنی اب خان کے کیسز کو سننے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ پاکستانی قوم کی کامیابی ہے آج کی ساری چیزیں، یعنی جسٹس عطر من اللہ کے جو خطاب کا جو صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو ہے، یہ بھی پاکستانی قوم کی استقامت کا کمال ہے کہ اس کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کے اندر کیا فضا چل رہی ہے اور قوم کی پسند کیا چل رہی ہے، قوم کیا سننا چاہ رہی ہے اور قوم کس طرح کے نظریے کو پروموٹ کرے گی۔ یہ اسے پتہ ہے کہ اب قوم نے اسے ہاتھوں پہ یوں اٹھا لینا، بلکہ پاکستانی قوم اتنی سخی ہے کہ سروں پہ اٹھا لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، کوئی بھی بندہ کو اچھی بات کر دیں۔ تو لہٰذا اب یہ بہت بہترین جو ہے، اب وہ اس کے قاضی کے مد مقابل اس کو باقاعدہ پاکستان کے اندر اور باہر کی سطح پہ لوگ بڑا سراہیں گے اور سراہا جانے چاہیے، یہ جملہ قابل تعریف ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جج بشیر جیسا خیانت کار جو ہے، اس کو اس انداز میں اسے خوف زدہ ہو کر پریشان ہو کر اس کا استعفیٰ کا فیصلہ، یہ بھی پاکستان کی غیرت مند قوم کی شجاعت کا کمال ہے اور ان کی استقامت کا کمال ہے کہ انہوں نے
جو الیکشن کے الیکشن ابھی آ رہے ہیں، ابھی اگرچہ آخری حد تک یہ کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں وہ الیکشن کے لیے جو پولنگ بوتھ ہے وہاں تک نہ جا سکیں، گھروں کے اندر ان کو خوف زدہ کیا جائے، لیکن انہیں اندازہ ہے کہ 8 فروری کو ہونے کیا جا رہا ہے، اسی بنیاد پر جو ہے وہ دلاور جو ہے اس کی حالات دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ غداری کر کے، جو تاریخ ان کی تھی، یہاں پہ خیانت کر کے، ضمیر فروخت کر کے، ملک کے ساتھ خیانت کر کے، ملک کو چوٹ دینے کے بعد، ملک پر زخم لگانے کے بعد، قوم کو زخمی کرنے کے بعد یہ بھاگ کے یورپ جاتے تھے اور عیاشی کے ساتھ وہاں زندگی گزارتے تھے۔ اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یورپ بھی ہمارے ساتھ، یورپ کے اندر پاکستان کے غیرت مند جو وہاں پر موجود ہیں، وہ غیرت مند بیٹے اور بیٹیاں ان کے ساتھ وہاں پر کیا کریں گے، اور ان کے لیے جو جوتیوں کا ہار اور لعنتوں کی جو ہے بھرمار جو ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ انہیں نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا اب اس نے فیصلہ کیا ہے جناب میں ریٹائرمنٹ لے لوں۔ خدا سے دعا ہے خدا اس طرح کے جتنے بھی خیانت کار چہرے عدلیہ کے اندر موجود ہیں، ججز کی صفوں میں موجود ہے، خدا ان سب کو اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہو کر اس عدالتی جو ہے اس مقدس فیلڈ سے ان کو خدا نکال دے، اور یہ جو ہے خدا ان کے جگہ مخلص اور انصاف پسند لوگوں کو ان کی جگہ جاگزین فرمائے، اور خدا پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔